کٹے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہماری سیاست کے اندر، سب پہ باری باری بات کریں گے. سب سے پہلی اچھی بات یہ ہے کہ ایک کٹا جو کھولا ہوا تھا نا کہ ادھر نہیں منہ لگانا ادھر نہیں منہ لگانا، وہ بات چیت کے لیے تیار ہو رہے ہیں سارے. اچھی بات نہیں، روز کے 10 بیانات آ جاتے ہیں کہ جی وہ بالکل بات چیت کے لیے تیار ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر رانا ثناء اللہ کی 1 درجن بیان ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی جی بالکل بات چیت کے لیے تیار ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی بیان دے رہے ہیں، ہر کوئی بات کر رہا ہے، مگر بنیادی بات پہ بات نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں غیر مشروط سے مراد یہ ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں 2-3 چیزیں، ایک یہ کہ یہ جو 47 اور 49 کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ایک تفتیش ہوگی یا اس کو ریورس ہوگا یا اس کے مسئلے کا حل نکالیں تب یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ غیر ضروری جو پرچے ابھی بھی درجنوں اور سینکڑوں کے لحاظ سے رہیں، ہمیں نظر آئے وہاں سے بھی کوئی ہمیں ریلیف مل رہا ہے تو ہم بات کریں، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی موت ہے. ویسے ہی وہ جیل میں ہیں، ویسے ہی جو ان کا کیا جا سکتا تھا وہ تو ہو چکا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملے بھی نہ، اور وہ گورنمنٹ کو آف کورس سوٹ کر جاتا ہے جب بات چیت کا عمل ہوتا ہے. 2-4-5 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر آخر میں وہ نتیجہ نہیں نکلتا. تو یہ معاملہ جو ہے اس سے یہ اگر تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ معاملات حل ہو جائیں گے، گورنمنٹ کا بھی بغیر اس کے گزارا چلتا نہیں. وہ اس لیے کہ اس وقت ایٹ سٹیک شہباز شریف صاحب کے لیے اور یہ نئی گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ ان کو کچھ ترقی کروانی ہے، کچھ ان کو ٹرن اراؤنڈ کروانا ہے، اکانومی بہتر کروانی ہے، انفلیشن کنٹرول کرنی ہے، گروتھ لانی ہے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اور یہ تمام معاملات ڈیل کرنے ہیں. اور وہ جو بڑا ایک ہیوی ایجنڈا محمد اورنگزیب صاحب کا بڑا ایک ہیوی ایجنڈا وہ بتاتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، مگر گھوم پھر کے بنیادی بات آتی ہے کہ جب تک یہ اس ملک کے اندر صلح صفائی نہیں ہوگی، استحکام نہیں ہوگا، سیاست کے اندر ٹھہراؤ نہیں آئے گا، تو یہ ترقیاں نہیں ہو سکتی. اور جبکہ کلیئرلی انہوں نے غالباً اب کل کا اپنا اعلان کر دیا ہے، کل سے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں، اور بڑی ان کی بیانات میں تلخی آ جاتی ہے کیونکہ جو ہی نرم ہوتے ہیں تو ایک ان کے ہاں جو ہاکس ہیں اور عمران خان خود بھی یہ پیغام آ جاتا ہے کہ جناب وہ جیل میں ہیں اور آپ لوگ مزے لے رہے ہیں. تو اب گنڈا پور صاحب کی طرف سے بڑا خوفناک بیان آیا، انہوں نے اب کہا ہے کہ جناب میں کچھ ترنگی بھی چل رہی تھی کہ مبینہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور وہ دوسرے صوبوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے کہ میں دوسرے صوبوں میں جب جاتا ہوں. تو یہ جب تلخ باتیں ہوتی ہیں، یہ جب معاملات ہوتے ہیں تو ایدر وے اس سے کوئی مفاہمت ہوتی نہیں ہے. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا جی میں منا لوں گا پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ لوگ، وہ تو تیار ہیں، بالکل ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاور میں ہیں، وہ ایکویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تو بالکل سوٹ کرتا ہے کہ اگر بات چیت کا معاملہ آگے سلسلہ چلے. مطلب بیسیکلی اگر اس سے یہ مراد لینی ہے کہ جناب مٹی پاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فیٹ اکمپلائی ایک ٹائم استعمال کی جاتی ہے کہ جو گزر گیا بس اس کو درگزر کرو اور آگے کی بات کی جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، پچھلا درست کیے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں جایا جا سکتا. یہاں معاملہ کے رکا ہے، اور میرا خیال ہے جب تک اس پہ کانکریٹ یہ نہیں ریلیف پیکیج کا اناؤنسمنٹ آئے گی تو پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی ہے کسی قسم کا بھی رسک لینا، کیونکہ ان کی جو ساری جو ووٹ بینک ملا ہے، آپ دیکھیں نا پولیٹیکلی، میں یہ اخلاقی طور پہ بات نہیں کر رہا، سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، ان کو یہ جو سارا ووٹ ملا ہے، جو مینڈیٹ ملا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ 47 کے ذریعے 45 کے ذریعے ہم سے چھین لیا گیا، تو وہ مزاحمت کا ملا ہے. اگر وہ اس وقت جیلوں میں بھی ہے، مقدمات بھی فیس کر رہے ہیں، اور بالکل سڑکوں کو بھی گرم رکھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ وہ کہیں جناب مزاحمت کا بھی اپنا ختم کر دیں، اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم ایک لالی پاپ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی ایک منطق، سیاسی منطق کی
نہیں بنتی اس بات کی. ضد تو عامر صاحب دونوں طرف ہے. ایک طرف ضد یہ ہے کہ نہیں غیر مشروط مذاکرات, جو مذاکرات کی ہے کہ چوری واپس ہونی چاہیے. بالکل دو یہاں پارٹیاں غلط ہیں. ایکچولی جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, جو ریلیف ہے جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے, وہ دوسری پارٹی دینے کی اہلیت نہیں رکھتی, پوزیشن میں نہیں ہے. شہباز شریف کیا یہ وہ سیدھا وہ صحیح کہتے ہیں کہ جو نظام عدالت میں ہے, عدالت میں ہے تو وہ چل رہا ہے, اور عدالت کی طرف سے آج چیف جسٹس صاحب کا وہ آ گیا ہے. انہوں نے وہ جو بیان اگر وہ ہے تو چلوا ہی دیں, کیونکہ کوٹ ان کوٹ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے, کوئی چیف جسٹس کا بیان ہے, کچھ اس میں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ہوتا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی سندھ صاحب بن چیف جسٹس, جب سے میں چیف جسٹس ہوں میں نے کوئی ایک بھی رپورٹ میرے پاس ہائی کورٹ جج کی طرف سے انٹرفیرنس کی نہیں آئی. ہمارے پاس شارٹ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں جی آپ چلوا دیں, وہ بہتر ہے. جی پروڈیوسر صاحب پلیز. But I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. یہ عامر صاحب ہم نے یہ سنوا دیا ہے, یہ بات ابھی تک تو انہوں نے تسلیم کر لی. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی اس خطوں کے معاملات کو کھولا گیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ بندیال صاحب کے بعد جو سیکنڈ موسٹ سینئر تھے وہ چیف جسٹس یہی والے تھے. ابھی تک چیف جسٹس نہیں بنے تھے مگر سینئر جسٹس تھے اس وقت بھی, یہ جج صاحب تھے. یہ چیزیں ان کے سامنے آئی تھی. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ جو مداخلت کی بات کرتے ہیں یہ واقعی سچ ہے, کچھ ایسا نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب جو ہے ٹیکنیکلی غالباً ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ جو خط لکھا گیا تھا ابھی جو حال ہی میں 6 ججز نے لکھا ہے, اس کے نیکسٹس میں جو تیسرا خط ہے وہ مارچ میں لکھا, مگر وہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو لکھا, تو وہ مداخلت کی, اس کے اندر واقعات تو تفصیل بے تحاشا ہے. یہ نہیں کہ مداخلت نہیں ہوئی, جو انہوں نے مبینہ طور پہ جو الزامات لگائے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ جو ماتحت جوڈیشری ہے, جو ڈسٹرکٹ کی جوڈیشری ہے, اس کے اندر مداخلت بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے ایجنسی کے لوگوں کی طرف سے ججز کو, اور یہ ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے. ان تک یہ خط لکھا گیا, انہوں نے یہ خط جو ہے آگے چیف جسٹس کو نہیں پہنچایا. سو ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ صرف مداخلت جو ہے وہ کوئی صرف عدالتوں کی حد تک کا معاملہ تو نہیں ہے. مداخلت پہ آتے ہیں, یہ ہم بات دوسری کر رہے تھے, مگر دانیال چودھری صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا. اب انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ کے کٹے بھی بندے نہیں ہیں, ان کا بھی کٹا کھول کے بیٹھ گئے. پاکستان کی جو ساری سیاست ہے نا وہ کٹا کٹی کی ہے, روز ایک کٹا کھل جاتا. ان تک یہ خط لکھا گیا, انہوں نے یہ خط جو ہے آگے چیف جسٹس کو نہیں پہنچایا. سو ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ صرف مداخلت جو ہے وہ کوئی صرف عدالتوں کی حد تک کا معاملہ تو نہیں ہے. مداخلت پہ آتے ہیں, یہ ہم بات دوسری کر رہے تھے, مگر دانیال چودھری صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا. اب انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ کے کٹے بھی بندے نہیں ہیں, ان کا بھی کٹا کھول کے بیٹھ گئے. پاکستان کی جو ساری سیاست ہے نا وہ کٹا کٹی کی ہے, روز ایک کٹا کھل جاتا ہے, ایک کٹا بن جاتا ہے.